بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی خاص رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ غصہ بہت بری چیز ہے، ہمیں اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ گھر کے ماحول کو اچھا اور پرسکون بنانے کے لیے والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو دوستانہ اور مزاح سے بھرپور ماحول فراہم کریں۔ مانا کہ بعض چیزیں انسان کے اندر قدرتی طور پر پائی جاتی ہیں، جیسے بعض لوگوں میں مزاح کا عنصر قدرتی طور پر پایا جاتا ہے، لیکن اگر آپ میں یہ چیز نہیں پائی جاتی تو اپنے بچوں کی خاطر اس کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں۔ جیسے کچھ ممالک میں جب قدرتی بارش نہیں ہوتی تو ماحول کو اچھا کرنے کے لیے اور مختلف بیماریوں کے سدباب کے لیے مصنوعی بارش کی جاتی ہے۔ اسی طرح گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے کے لیے اپنے اندر مزاح کا عنصر ضرور لائیں۔ اگر ماں باپ ہر وقت ماتھے پر بل ڈالے رکھیں گے، غصے میں رہیں گے، گھر میں ٹینشن والا ماحول چل رہا ہے، تو ایسے میں بچے اپنے والدین سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ ان کے جذبات، احساسات اور تخلیقی صلاحیتیں اندر دب کر رہ جاتی ہیں۔ وہ اپنے مسائل اپنے والدین کے ساتھ شیئر تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیشہ اس موقع کا انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ان کا مزاج ٹھیک ہوگا اور وہ اپنے مسائل ان کو بتائیں گے، لیکن ایسا وقت کبھی نہیں آتا، اور ایسے میں والدین اور بچوں کے درمیان دوریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ والدین کو تو اپنے بچوں کا دوست ہونا چاہیے، ان کے درمیان اعتماد کا رشتہ ہونا چاہیے تاکہ بچے اپنی ہر بات اپنے والدین کے ساتھ شیئر کر سکیں، لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو بچے اپنے مسائل پر بات کرنے کے لیے گھر سے باہر دوست تلاش کرتے ہیں، اور اگر بدقسمتی سے ایسی دوستی میسر آ جائے جو اسے غلط راستے پر لے کر جائے تو اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو برے اثرات سے بچانے کے لیے ان کے دوست بن جائیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کریں، لطیفے سنائیں، اچھی نصیحت آموز کہانیاں سنائیں تاکہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ اٹیچ رہیں، آپ کے قریب رہیں۔ ایسے کرنے سے ان کی ذہنی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور وہ بچے جن کے والدین ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں، ان میں اعتماد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے، اور یہ اعتماد ہی ان کو ترقی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا ساتھ دیں، ان کے دوست بن کر رہیں۔ اور غصہ جو ہے نا وہ بہت بری چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ غصے کی حالت میں انسان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ اگر اس پر کنٹرول نہ کیا جائے تو آہستہ آہستہ یہ ایک بیماری بن جاتی ہے، اور غصے کو برداشت کرنے پر قرآن و حدیث میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے غصے کو نافذ کر سکتا ہو لیکن اسے پی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز سب مخلوق کے سامنے پکاریں گے اور اسے اختیار دیں گے کہ جس بڑی آنکھوں والی حور کو چاہے وہ پسند کر لے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسی چیز بتلائیے جو اللہ کے غضب سے دور کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کرو۔ غصے کو دور کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھا جائے۔ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ غصے کی حالت میں پانی پی لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ خاموش ہو جائے۔ اور بچے جب غم و غصہ کا رویہ اپناتے ہیں تو اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ بچہ ہو سکتا ہے بیمار ہو، جسمانی طور پر اس کی نیند نہ پوری ہو، بہت زیادہ تھکا ہوا ہو، اور بچے کو اگر آپ بہت زیادہ روک ٹوک کریں گے ہر بات پر تو وہ غصہ کرے گا۔ اور اکثر جب ہم بچے کو احساسات کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے تو پھر وہ غم اور غصے کا اظہار کرتا ہے، یا جب بچے کو بھوک لگی ہو لیکن کھانا اس کی پسند کا نہ ہو، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ بچوں کو مکمل آرام کرنے کا موقع دیں، ان کو خاص طور پہ بچہ جب زیادہ تھکا ہوا ہو۔ اسی طرح گھر میں سب کی صحت کا خاص طور پر خیال رکھا جائے۔
اور بات بات پہ دوسروں کو ٹوکا نہ جائے. جیسے ہی آپ بات بات پر دوسروں کو ٹوکتے ہیں کہ اس نے ایسے کیا ہے، وہ پھر شدید جو ہے غم اور غصے کی حالت میں چلا جاتا ہے. اور اسی طرح وقت پر کھانا دیں، وقت پہ ہر ایک چیز کی پسند ناپسند کا خیال رکھا جائے. تو گھر کا ماحول گھر میں رہنے والے افراد اور ان کے آپس میں تعلقات بول چال، سوچ اور رویوں سے بنتا ہے. تو سب سے پہلے تو میاں بیوی کو بچوں کی تربیت میں ماحول کی اہمیت کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ بچوں کی تربیت میں ماں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر اس کا شوہر تعاون حاصل نہیں وہ کر سکتی اپنے شوہر کا، تو وہ کچھ نہیں کر سکتی. شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو عزت دے تاکہ بچوں کی نظر میں بھی ماں کی عزت ہو، اور بچے اس بات کو مانے کہ ہم نے اپنے والدین کی عزت کرنی ہے. جب والدین ایک دوسرے کے میاں بیوی ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں، عزت سے بلاتے ہیں، تو بچے آٹومیٹیکلی ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور اگر شوہر بیوی کو عزت نہیں دیتا، گالی گلوچ کرتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، بچوں کے سامنے برا بھلا کہتا ہے، تو بچوں کی نظر میں ماں کی عزت اور ماں کا مقام ختم ہو جاتا ہے، اور بچے ماں کی بات کو اہمیت ہی نہیں دیتے کہ ماں کیا کہہ رہی ہے. اس طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کی نظر میں شوہر کی عزت بڑھانے کے لیے شوہر کو بہت زیادہ رسپیکٹ سے بلائے. بچوں کے سامنے خاص طور پہ اگر آپس میں کوئی لڑائی بھی ہے تو برا بھلا مت کہا جائے شوہر کو. اور بچے باپ کی بات پر دھیان نہیں دیتے. اس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب سربراہ ہو اور ذمہ دار ہو اپنے معاملات کے. اور مرد سربراہ ہے اور ذمہ دار ہے اپنی فیملی کا، عورت سربراہ ہے اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کے بچوں کی، اور تم سب سربراہ ہو، ذمہ دار ہو اپنے معاملات کے. تو اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں بہترین سکون والا ماحول بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.